زکوٰۃ کی تعریف اور اس کی کتنی اقسام ہیں یہ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں شرعی طور پر حافظ صاحب زکوٰۃ اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جس مال سے آدمی اپنا نفع منقطع کر کے اللہ کے لیے الگ کر کے فقراء کو اس کا مالک بنا دے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کسی نے 50,000 روپے زکوٰۃ نکالی تو سب سے پہلے تو جو اس کے پاس اماؤنٹ تھی اس میں سے 50,000 روپے الگ کیے۔ اب میں اسے اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا تو میرا نفع تو اس سے کٹ گیا۔ صحیح۔ اب یہ جو 50,000 روپے نکالے یہ کس کے لیے نکالے؟ اللہ کے لیے نکالے۔ دوسری بات پائی گئی کہ اللہ کے لیے الگ کیے۔ اب الگ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فقراء کو مالک کر دینا ہے۔ تو وہ مال جس کا اپنی ذات سے نفع الگ کر کے اللہ کی رضا کے لیے فقیر کو مالک بنا دیا تو اب یہ مال زکوٰۃ کہلایا۔ سبحان جیسے ہم کہتے ہیں یہ 50,000 روپے زکوٰۃ کے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کے کیوں ہیں بھائی؟ یہ بھی پیسے ہیں وہ بھی پیسے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ میں نے اپنا نفع الگ کر لیا، کیا بات ہے، اللہ کے لیے الگ کیا اور فقیر کو اس کا مالک بنا دیا، تو یہ بنیادی طور پر زکوٰۃ ہو جائے گی۔ سبحان۔ اس کی اقسام کتنی ہیں؟ زکوٰۃ کی اگر آپ اقسام کی طرف جانا چاہیں تو مختلف اعتبارات سے، مثلا میرے پاس پیسے ہیں تو میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، میرے پاس پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، تجارت کا مال ہے، یا میری کوئی شاپ ہے اس میں بہت سارا مال رکھا ہوا ہے تو میں نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو ایک ہے سونے چاندی کی زکوٰۃ، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ دوسرا ہے مال تجارت، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ تیسرا ہے جانور جو پالے جاتے ہیں، خاص طور پر پنجاب میں تو اونٹوں کی زکوٰۃ، گائے کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ، یہ تیسری قسم بن جائے گی۔ پھر اسی طرح پیداوار ہے تو اس کے اندر عشر ہوتا ہے، وہ بھی پیداوار کی زکوٰۃ کہلاتی ہے، وہ اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے ہم بنیادی طور پر اسے 4 حصوں میں منقسم کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 سونا چاندی کی زکوٰۃ، صحیح۔ نمبر 2 اموال تجارت کی زکوٰۃ، نمبر 3 جانوروں کی زکوٰۃ، اور نمبر 4 پیداوار کی زکوٰۃ۔ پھر اس کے ساتھ متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ان چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔